سجدے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف سجدہ، 80 بیماریاں صرف سجدے سے ٹھیک ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بتانے لگا ہوں جس میں ہر بندہ مبتلا ہے. آگے سر کا درد، پورے سر کا درد، صرف سجدہ کرو. صرف سجدہ کریں گے سارا بلڈ کہاں آئے گا؟ بلڈ کا کام ہے انرجی پرووائڈ کرنا. جب آپ کے سر کو پراپر انرجی ملے گی. یہ پین بیماری نہیں ہے، پین سائن ہے کہ یہاں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. اس پرابلم کو ٹھیک کرو. اور اس پرابلم کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ آپ کے بلڈ نے انرجی پرووائڈ کرنی ہے. سجدہ لمبا کرو. یہ جتنے لوگوں میں یادداشت کی کمزوری آ رہی ہے، کہتا پتہ نہیں شارٹ میموری لاس ہوتی جا رہی ہے، چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں. سجدہ لمبا کرو. یہ جتنے قرآن حفظ کرنے والے بچے ہیں ان کو 5 سے 10 منٹ کا صرف سجدہ کراؤ ہر نماز کے بعد. اتنی زبردست یادداشت بڑھے گی. جتنے لوگوں کی آنکھوں کے مسائل ہیں، دھندلا نظر آتا ہے، زیادہ نظر آتا ہے، ڈبل ویژن نظر آتا ہے، قریب کی نظر کمزور ہے، دور کی نظر کمزور ہے، صرف سجدہ کرو. کانوں کے جتنے پرابلم ہیں، ٹینائٹس ایک بیماری ہے، الحمدللہ اب تو کئی سو لوگوں کا علاج کر چکا ہوں. یہ ٹینائٹس سائنس میں اس کی کوئی علاج ہے ہی نہیں. یہ جو کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہے، سیٹیاں بجتی ہیں، ہوا چل رہی ہے، صرف سجدہ لمبا کرو. صرف سجدہ لمبا کرو. یہ جتنے لوگوں کے بال جھڑ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، کوئی اچھے سے اچھا شیمپو بتاؤ، کوئی کنڈیشنر بتاؤ، صرف سجدہ لمبا کرو. میرے بھائیوں بال ٹاپ پہ ہیں، دل نیچے ہے. دل کو اوپر بلڈ بھیجنے کے لیے فورس لگانا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے. وہ جو زور ہے وہ بلڈ پریشر ہے. سجدہ لمبا کرو، بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے. یہ برین کنٹرولر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا، دل کو نیچے رکھا. اور رب جانتا تھا کہ برین کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہے، اسی لیے رب نے کہا فجر کے ٹائم سجدے میں آ، ظہر کے ٹائم سجدے میں آ، عصر کے ٹائم سجدے میں آ، مغرب کے ٹائم سجدے میں آ، عشاء کے ٹائم سجدے میں آ، تاکہ تیرے دماغ کو زیادہ خون ملے اور تیرے جسم کے سارے جو سسٹم ہے، چاہے وہ نروی سسٹم ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، مسکولر سسٹم ہے، یورینری سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، تمہارے جسم میں جتنے سسٹم ہیں وہ سارے کے سارے بیٹر، سب سے بہترین پرفارم کر سکیں. اس لیے رب تعالیٰ نے سجدہ دیا تحفے کے طور پہ. حکم دیا ہپ کو اونچا کرو، پاؤں کو جوڑو، پاؤں کو انگلیوں کو زمین پہ لگاؤ، پاؤں کے انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگاؤ اور میرے بھائیوں پیشانی کو زور سے دباؤ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی سختی محسوس کرو. یہ جتنے لوگوں کے ناک کی ہڈی کے مسائل ہیں، 4-4 5 بار 10 بار ناک کی ہڈی کا آپریشن کروایا، ہڈی پھر بڑھ جاتی ہے. صرف 10 دن ہر نماز کے بعد 5 منٹ سجدہ کرو، واللہ ناک کی ہڈی بغیر آپریشن کے ٹھیک ہوتی ہے. جتنے لوگوں کو کیڑا گرتا ہے صرف سجدہ لمبا کرو. جتنے لوگوں کو دمہ ہے صرف سجدہ لمبا کرو. جتنے لوگوں کو برونکائٹس ہے، سانس میں تنگی آتی ہے، رات کو بسرنگ ہوتی ہے، صرف سجدہ کرو. یہ جتنی ماؤں بہنوں کے چہرے پہ ایکنی ہے، پمپل ہے، فریکل ہے، بلیک سرکل ہے، بلیک سپاٹ ہے، چہرہ دانوں سے بھرا ہوا ہے، صرف سجدہ کرو. جب سجدہ کرو گے خون کہاں آئے گا؟ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کو پتہ چل جائے سجدے میں کیا ملتا ہے تو تم ساری زندگی کبھی بھی سر سجدے سے اٹھانا پسند نہ کرو. بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج لے کون گئے؟ وہ میڈیٹیشن میں 20-20 منٹ سجدے میں پڑے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا
لمبا سجدہ کرتے میں ڈر جاتی تھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ نکل گئی. کبھی ہمارا بھی کوئی ایسا سجدہ ہوا؟ انہوں نے